سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ خصوصاً جو پچھلے 10-12 دنوں میں جتنی تیزی سے روپے گرا، کیا وجوہات اس کی کیا ہیں؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، سب سے بڑی وجوہات آئی ایم ایف ہے اور ہمارے گلے کا پھندا بن گیا ہے یہ معاہدہ اور یہ ڈالر۔ حکومت نے جو ہے ایسے یہ معاہدہ کر لیا کہ ڈالر کو ہم انٹروین نہیں کریں گے، روکیں گے نہیں۔ اور سب سے بڑا جو مشکل فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اب جو ہے بینکیں فری مارکیٹ کے ریٹ کو فالو کریں گے، وہ بھی صرف 1.5% کم رکھ سے زیادہ نیچے بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایسی کڑی شخص تھی کہ پورے قوم کو اس نے مشکل میں ڈال دیا، اور حکومت کے لیے سب سے زیادہ ہی مشکل فیصلہ آ گیا۔ اور یہ حکومت تو ظاہر ہے نگران حکومت ہے، نگرانی اس کے تو کرنی نہیں ہے، اس نے نگرانی کرنی ہوتی تو یہ حال نہ ہوتے۔ تو اب ویسے بھی آئی ایم ایف کا وقت آنے والا ہے اور حکومت کی کوشش ہوگی یہ اویل کریں 90 کروڑ ڈالر، تو وہ جو معاہدے کی اس کی پاسداری کریں۔ تو وہ اسی لیے جیسے کوئی بیان بھی نہیں آیا ابھی تک وزیر خزانہ کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے، تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے ہیں اس کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں اس تو وقت ایک ملک صاحب اس وقت مارکیٹ میں پینک کیوں نظر آ رہا ہے؟ اور کیا ابھی بھی وہ پینک بائنگ بھی ہو رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ مزید اوپر جائے گا تو دھڑا دھڑ ڈالر خریدے جا رہے ہیں؟ ایسی بھی کوئی سچویشن ہے؟ بالکل ہے اس میں، کیونکہ وہ کچھ تجزیہ نگار جو ہے وہ یہ خبریں مسلسل چھاپ رہے ہیں اور اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں اور مضمون چھاپ رہے ہیں۔ اگلے دن جنگ میں بھی یہ مضمون چھپا ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ شرط عائد کی ہے کہ روپیہ جو ہے آپ نے 340 تک لے جانا ہے۔ یہ حالانکہ غلط چھپا، ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ آئی ایم ایف نے یہی کہا ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے، انہوں نے کہا ڈیمانڈ اور سپلائی پہ آپ ریٹ کو برقرار رکھیں، انٹروین نہ کریں۔ انہوں نے کہیں فگر نہیں دی ہے کہ آپ 340 تک لے جائیں۔ تو یہ کہتے ہیں جلتی پہ تیل کا کام کیے۔ تو میں درخواست کروں گا میڈیا سے یا ایسے تجزیہ نگار سے، خدا را ملک کی بہتری کے لیے اس طرح کے تبصرے نہ کریں۔ ملک کی معیشت کو، روپے کو بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس کو حکومت میڈیا کے جو ایڈیٹر صاحبان ہیں ان کو سے بھی ریکویسٹ کروں گا اس طرح کی خبریں نہ چھاپیں جن کا وجود ہی نہ ہو۔ تو اس سے بھی جو ہے بڑا پینک ہے۔ لیکن سب سے سیاسی کام بھی ہے صدر صاحب کا، جو ہے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے انہوں نے بل پہ کہتے میں نے سائن ہی نہیں کیا اور بل کیسے پاس ہو گیا۔ اب انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی بلا لیا ہے کہ 90 دن میں یقینی بنائیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ دوبارہ سیاسی عدم استحکام پہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں حکومت کو، جو پہلی حکومت تھی ٹھیک ہے وہ تو سیاسی حکومت تھی، ان کا نعرہ تو یہ تھا کہ ہم چارٹرڈ اکانومی کریں گے، لیکن کیا نہیں، نعرے لگاتے چلے گئے۔ اب اس حکومت کا بھی کام ہے سب کو بلائیں اور ملک کی بہتری کے لیے چلو ٹھیک ہے کوئی مل کے فیصلہ کر لیں، پہلے ریاست ہے پھر سیاست کریں اور ملک معیشت کو مضبوط کریں۔ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ٹھیک